تو کہتے ہیں صرف مولا علی کے فضائل پڑھے جاتے ہیں، باقی معصوموں کے فضائل نہیں پڑھے جاتے۔ مجھ سے سنیے اتنے مختصر فضائل آپ نے اب تک نہ سنے ہوں گے۔ میں ایک مجلس میں 14 کے 14 معصوموں کے فضائل آپ کو سناتا ہوں، شرط آپ کی توجہ ہے۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھے محمد۔ بھائی چہاردہ معصومین کا ظاہر بھی ہے، چہاردہ معصومین کا باطن بھی ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا، پیغمبر اسلام دنیا میں سارے نبیوں کے بعد آئے، یہ پیغمبر کا ظاہر ہے۔ انہوں نے کہا کنتو نبیان آدم بین الماء والطین، یہ پیغمبر اسلام کا باطن ہے۔ پیغمبر اسلام پیکر بشر میں آئے، یہ پیغمبر اسلام کا ظاہر ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سنیے گا، یہ پیغمبر اسلام کا باطن ہے۔ جب جناب سیدہ نبی کو سلام کرے تو یہ سیدہ کا ظاہر ہے، مگر جب نبی مسند سے اٹھ کے اعتراف بھئی اب ایک ایک جملہ بہت غور سنیے گا۔ جب سیدہ نبی کو سلام کریں تو یہ سیدہ کا ظاہر ہے، جب نبی مسند سے اٹھ کے سیدہ کا احترام کریں تو یہ سیدہ کا باطن ہے۔ بھائی سیدہ نبی کی بیٹی ہیں، یہ سیدہ کا ظاہر ہے۔ نبی کہہ رہے سیدہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ یہ سیدہ کا باطن ہے۔ جب مولا علی جو کی روٹی گھٹنے سے توڑے تو یہ علی کا ظاہر ہے۔ جب در خیبر انگلی پہ اٹھا لے، سنیے گا جملے، جب در خیبر انگلی پہ اٹھا لے تو یہ علی کا باطن ہے۔ جب کوفے کے منبر سے علی کا خطبہ سنائی دے تو یہ علی کا ظاہر ہے۔ جب معراج کے پردے میں لہجہ سنائی دے، یہ مولا علی کا باطن ہے۔ یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا۔ بھائی مولا علی جب کوفے کے یتیموں میں روٹیاں تقسیم کرے تو یہ علی کا ظاہر ہے، لیکن جب میدان قیامت میں جنت و جہنم تقسیم، بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب دیکھیں میں واقعات نہیں پڑھوں گا، میں اشارہ کروں گا۔ پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ میں آپ کے چہروں کی کتابوں کو دیکھوں، آپ تاریخ کی کتابوں کو دیکھیے۔ بھائی مولا علی یتیموں میں روٹیاں بانٹیں، یہ ظاہر ہے۔ روز محشر جنت و جہنم بانٹیں، یہ باطن ہے۔ ارے امام حسن صلح نامہ تحریر کر رہے ہیں، یہ امام حسن کا ظاہر ہے، لیکن ایک منافق کو عورت میں تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ مولا حسن کا باطن ہے۔ نبی نے کہا حسین و منی، یہ مولا حسین کا ظاہر ہے۔ انا من الحسین، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ انا من الحسین، یہ مولا حسین کا باطن ابھی مصائب نہیں ہے، چاہے جیسے سنیے گا۔ جب مولا حسین مسجد کے فرش پر بیٹھ کے قرآن پڑھیں تو یہ مولا حسین کا ظاہر ہے، مگر جب نو کے نیزہ پر قرآن پڑھے تو یہ مولا حسین کا باطن ہے۔ بہت ہی اہم جملہ عرض کرنا، بہت اہم جملہ عرض کرنا مقصود ہے، بہت غور سے سنیے گا۔
بھائی چوتھے امام کے ہاتھوں میں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، بھائی چوتھے امام کے ہاتھوں میں، آخری آدمی تک سنے گا، ہتھکڑیوں کا آنا یہ چوتھے امام کا ظاہر ہے، مگر ان کے ہاتھوں کے دھون کا جواہر بن جانا۔ غور فرما رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ یہ ان کا باطن ہے۔ پانچویں امام کو ہم امام کہہ کے سلام کریں، یہ ان کا ظاہر ہے۔ نبی جابر کے ذریعے پانچویں امام کو سلام بھجوائیں، یہ پانچویں امام کا باطن ہے۔ چھٹے امام کو ہم صادق کہیں، یہ ان کا ظاہر ہے، لیکن ابو حنیفہ صادق کہے، یہ ان کا باطن ہے۔ ارے ساتویں امام قید خانے کے اندر ہیں، یہ ان کا ظاہر ہے، لیکن اپنے چاہنے والے کو بادل کی پیٹھ پر بٹھا کے چین سے مدینے پہنچائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ان کا باطن ہے۔ بھائی واقعات آپ دیکھیے، اشارے میں کرتا ہوں، ساتویں امام زندان میں ہیں، یہ ان کا ظاہر ہے۔ اپنے چاہنے والے کو بادل کی پیٹھ پر چین سے مدینے پہنچائیں، یہ ان کا باطن ہے۔ ارے آٹھویں امام کو مامون ولی عہد بنائے، یہ آٹھویں امام کا ظاہر ہے۔ وہ شیر قالین کو زندہ فرمائے، یہ ان کا باطن ہے۔ نویں امام کے لیے مامون مدرس رکھے، یہ ان کا ظاہر ہے، اور وہ مدرس اپنے کو امام کا شاگرد کہے۔ بھائی میں واقعات نہیں پڑھ سکتا، یہ ان کا باطن ہے۔ بھائی 10ویں امام اپنے لیے کربلا میں دعا کروائیں، یہ ان کا ظاہر ہے، لیکن متوکل کے لیے سبب شفا بن جائے۔ بھئی واقعات آپ کی نظر میں ہیں کہ نہیں؟ یہ ان کا باطن ہے۔ 11ویں امام زندان کے اندر ہے، یہ ان کا ظاہر ہے، لیکن بھوکے شیر ان کے قدموں پر سجدہ کر رہے ہیں، یہ ان کا باطن ہے۔ اب اس سلسلے کا یہ سب سے آخری اور سب سے قیمتی جملہ، چاہے جیسے سنیے گا، آخری امام کا لقب قائم ہے۔ جملہ سنیے گا، آخری امام کا لقب قائم ہے، یہ ان کا ظاہر ہے، اور ان کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ ان کا بات ہے۔ تو معرفت کسے کہتے ہیں؟ معرفت کہتے ہیں ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو ایمان۔